روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا سے نکاح کے لیے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کرام کو یہی جواب دیا کہ مجھے حکم الہی کا انتظار ہے۔ ایک دن حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہم محو گفتگو تھے، اور گفتگو کا موضوع تھا کہ ہمارے سمیت بے شمار شرفاء نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر نیک اختر حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا سے نکاح کی خواہش ظاہر کی ہے، لیکن ہم میں سے کسی کو اس بارے میں مثبت جواب نہیں ملا۔ ایک علی رہ گئے ہیں، لیکن وہ اپنی تنگ دستی کی وجہ سے خاموش ہیں۔ ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا سے نکاح کی خواہش کر سکیں۔ چنانچہ یہ حضرات اسی وقت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تو انہیں پتہ چلا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اس وقت ایک دوست کے باغ کو پانی دینے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب یہ حضرات اس جگہ پہنچے تو انہوں نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اس بات پر قائل کیا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی دختر نیک اختر کا رشتہ مانگیں۔ انہیں یقین ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جانثاری اور شرافت کی بنا پر انہیں اپنی دختر نیک اختر کا رشتہ دے دیں گے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ان اکابر صحابہ کی تحریک پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا اور آپ رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اس وقت میرے پاس صرف ایک گھوڑا اور ایک ذرہ موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم جاؤ اور اپنی ذرہ فروخت کر دو اور اس سے جو رقم ملے وہ لے کر میرے پاس آ جانا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ذرہ لی اور مدینہ منورہ کے بازار میں چلے گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی ذرہ لے کر بازار میں کھڑے تھے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا گزر وہاں سے ہوا۔ انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ سے یہاں کھڑے ہونے کی وجہ دریافت کی تو آپ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ میں یہاں اپنی ذرہ فروخت کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے
وہ ذرہ 400 درہم میں خرید لی اور پھر وہ ذرہ آپ رضی اللہ عنہ کو تحفتاً دے دی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے واپس جا کر تمام ماجرا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش گزار کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یہ ایثار دیکھ کر ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور ذرہ کی رقم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ اس سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے لیے ضروری اشیاء خرید فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب تمام اشیاء خرید کر لے آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح پڑھایا۔ آپ رضی اللہ عنہا کا نکاح خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے پہلی ہجری میں ہوا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی جانب سے نکاح کا پیغام سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو نزول وحی کے وقت ہوتی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بذریعہ وحی مطلع کیا ہے کہ میں اپنی لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کر دوں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ تمام مہاجرین و انصار میں منادی کرا دو کہ وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لائیں۔ چنانچہ مہاجرین و انصار کی ایک کثیر تعداد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لائی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دختر نیک اختر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔